کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں. جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں, گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں, گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں, اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کریں. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کریں. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کریں, تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے, یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا, اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے, ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں, جو کہ بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا, انسان ہے, ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا, اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے, نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے, نہ کچھ, سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو, بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو. حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو, جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو, بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو. نہ, اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو. واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر, آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے پسند کیا آپ کے لیے اسلام والی زندگی. مجھے بتائیں, اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے, حکمتوں کا مالک ہے, قدرتوں کا مالک ہے, جس نے پوری دنیا کو شعور دیا. دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے, سو دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے.